درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ چوتھے پارے میں ارشاد الہی ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنین کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے یعنی گندے کو پاک سے جدا کر دے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب پر اللہ مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مومنین کو اس حال پر نہیں رکھے گا جس پر ہو، یہاں تک حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ گندے کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیدائش سے پہلے میرے سامنے میری امت کو پیش کر دیا گیا، سب کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا کہ کون لوگ ایمان لانے والے ہیں اور کون لوگ ایمان نہ لانے والے ہیں، سب کا حال مجھ پر ظاہر کر دیا۔ ایمان لانے والوں کو بھی میرے سامنے بتا دیا گیا، پیش کر دیا گیا، اور ایمان نہ لانے والوں کو بھی میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ان کی اولاد میں ہونے والے جتنے تھے ساری اولاد کو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا، ویسے ہی میرے سامنے بھی میری پیدائش سے پہلے ہی میری امت کو پیش کر دیا گیا، اور یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ کون لوگ ایمان لائیں گے اور کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب یہ سرکار نے فرمایا تو کچھ منافقین جو تھے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، ان کے دل میں معاذ اللہ کفر تھا، ایمان نہیں تھا، نبی کی محبت نہیں تھی۔ منافقین ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ لوگ یہ کہیں مذاق بنانے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے مذاق بنانے لگے معاذ اللہ، کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب کے بارے میں پتہ ہے، اور میرے سامنے سب کو پیش کر دیا گیا، کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، ہم تو ان کے ساتھ ظاہر میں بھی رہ رہے ہیں، اور ہم تو دکھاوے کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ظاہر میں پڑھے ہوئے ہیں، حقیقت میں ہم ایمان نہیں لائے۔ تو جب ان کے سامنے سب واضح ہے تو پھر بھی ہمیں پہچان نہیں رہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جب ان لوگوں نے خباثت کی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، منبر پہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کو تم لوگ میرے علم پر طعن کرتے ہو، میرے علم پر نشانہ بناتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، تم میں سے جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ تو فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں، تو کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے رب کی ربوبیت پر اور آپ کی رسالت پر۔ تو یعنی ایک معافی کے انداز میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین سے، یعنی نام ظاہر نہ فرمایا، یوں ہی فرمایا کہ اپنی حرکت سے باز آ جاؤ۔ اس طریقے سے سرکار نے تنبیہ فرمائی اور منبر سے تشریف لے آئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے،
ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یعنی ابھی جس حالت پر ہو اللہ چھوڑے گا نہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا۔ یعنی خبیث کون؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کر رہے تھے، منافقین جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ہے نا، تو وہ منافقین کو قرآن کہہ رہا خبیث، اور جو مومنین ہیں سچے پکے ایمان والے ہیں، قرآن نے اسے ایسے لوگوں کو طیب کہا ہے، یعنی منافقین کو خبیث کہا اور مومنین کو طیب کہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر طعن کرنا اور سوال کرنا کہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ نہیں، حضور کو یہ معلوم تھا کہ نہیں، اگر معلوم تھا تو ایسا کیوں نہیں بتایا، فلاں فلاں، جیسے آج کل وہابی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں، کئی باتیں یہ لے کر کے آتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ طریقہ منافقوں کا تھا، یہ طریقہ منافقین کا تھا جنہیں قرآن نے خبیث کہا ہے، تو جو اس طریقے پر ہوگا وہ بھی خبیث ہوگا۔ اور جو حضور کے علم کو ماننے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے، اور اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب حضور جلال میں آئے تو کھڑے ہو کر کے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم میں سے جو پوچھنا چاہے پوچھ لے۔ تو یہ سرکار کا یہ فرمانا یہ صاف بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو چکا میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں، ہر چیز کا علم میں یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے علم میں سب کچھ ہو۔ اور کوئی کہیں ہو، کسی جگہ ہو، کوئی جیسا بھی کام کرے، وہ کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جبھی تو حضرت عبداللہ بن حذافہ جب کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے، تو باپ تو وہ ہوتا ہے جس کے نطفے سے بیٹا ہوتا ہے، اور یہ پتہ کس کو ہو سکتا ہے کہ یہ نطفہ کس کا ہے، یہ اسی کو پتہ ہوگا جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی سرکار کو یہ معلوم ہے کہ کون کس کے نطفے سے ہے، کس کا باپ کون ہے، تو یہ صرف سرکار یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ میرے آقا تو وہ بتا دیا میرے آقا نے کہ تمہارے باپ کون ہیں۔ تو یہ شان تو یہ اعتراض کرنا یہ منافقین کا کام تھا، وہ کام آج وہابیوں کا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننا، سرکار کی رفعت کو ماننا، علم غیب کو ماننا، یہ طریقہ صحابہ کا تھا، وہ آج ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں، اور یہ وہابی اور دیوبندی یہ منافقین کے طریقے پر ہیں۔ قرآن نے منافقین کو خبیث کہا ہے اور ایمان والوں کو طیب کہا ہے، تو جو نبی کے علم پر اعتراض کرے یقیناً وہ خبیث ہے اور قرآن کی روشنی میں خبیث ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے جدا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ایمان والے منافقین سے جدا ہو جائیں، خبیث پاک لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ تو یہی خدا نے قرآن میں فرمایا، اور یہی اہل سنت کا شیوا ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی قرآنی طریقہ ہے کہ وہابیوں سے سنیوں کو الگ کر دیا جائے، دیوبندیوں سے الگ کر دیا جائے، اور بتا دیا جائے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو جو الگ کرے وہابی کو سنی کو، سنی الگ وہابی الگ، سنی الگ دیوبندی الگ، تو وہ حقیقت میں قرآن کے طریقے پر ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں اللہ غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اللہ نے چن لیا، اور رسولان اعظام کو، انبیاء کرام کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ یہ قرآن پاک میں صاف طریقے سے موجود ہے۔ پھر بھی ان عقل کے اندھوں کو، دیو کے بندوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور نبی کے علم غیب پر سوال کرتے ہیں۔
کہ علم غیب ہے یا نہیں؟ ابھی اسی میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو جو قرآن کو مانے گا وہی تو مومن ہوگا، وہی تو مسلمان ہوگا۔ اب قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد کہ قرآن میں اللہ فرما رہا اللہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، اور پھر بھی اس کے بعد نہ مانے، سوال کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان قرآن پر ہے ہی نہیں، اور جس کا ایمان قرآن پر نہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے طریقے اور عقیدے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کو عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان خبیثوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔